میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی 56 نمبر ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حافظ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک عظمت و جلال، بلند شان اور انتہائی بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں، اس کے باوجود وہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو، تم تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہو، تمہیں ان کی شفاعت چاہیے نا، انہی کی برکت سے تم دنیا میں عزت پاتے ہو، انہی کی برکت سے آخرت میں کامیابی پاؤ گے، لہذا تم زیادہ حقدار ہو کہ اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو۔ تو یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں چونکہ کورسز بھی ہوتے ہیں فیضان مدینہ میں، اور میں اس کی مناسبت سے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک نسخہ دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کورسز ہوں یا مدنی قافلوں کا سفر ہو، ایک شیڈول ہے ہمارے یہاں کہ صبح صادق یعنی سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھایا جاتا ہے، اور یہ روٹین بنائی جاتی ہے کہ آپ کم و بیش آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، نماز تہجد ادا کریں، اب اپنے اوراد و وظائف پڑھ لیں، اور اس میں زیادہ تر 70 مرتبہ استغفار اور 313 مرتبہ درود پاک، یہ ایک روٹین ہے الحمدللہ ہمارے یہاں باقاعدہ۔ پھر جو زیادہ پڑھے تو ظاہر ہے اس جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ تو یہ ایک روٹین ہے کہ اس روٹین پر جو عمل کرتے تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ فضیلت جو رات کے پہر میں استغفار کرنے والوں کی قرآن میں بیان ہوئی، اس میں سے بھی حصہ مل جاتا ہے کہ رات کا وہ آخری پہر ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مرد مسلمان اللہ پاک سے جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اور یہ رات کے آخری حصے میں وہ جو وقت ہے اس وقت میں دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، استغفار، کلمہ شریف اور درود پاک کا ورد، اور اس میں دعائیں، تو وہ جو صبح صادق کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو بندہ اس پورے وقت میں ایک اچھا ذکر و اذکار کا سلسلہ بناتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو کورسز ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تو چونکہ 63 دن کے کورس بھی ہوتے ہیں، 12 دن کے کورس بھی ہوتے ہیں، ایک مہینے کے کورس ہوتے ہیں، تو اسلامی بھائی جب اس روٹین پر عمل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ملتان بین الاقوامی اجتماع کے بعد مدنی قافلوں کا سفر ہوا تھا، تو مدنی قافلے کے سفر کے بعد ہم اسٹیشن پر جمع ہوئے تھے، ہمیں واپسی آنا تھا کراچی۔ تو ایک نوجوان تھا جو کسی بہت بڑی کمپنی اس میں وہ جاب کرتے تھے،
تو اجتماع میں آئے تھے، اجتماع کے بعد وہ قافلے میں بھی سفر کیا انہوں نے. تو اسٹیشن پر کھڑے ملاقات کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ مدنی قافلہ کیسا گزرا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، حالانکہ کئی سال گزر گئے لیکن وہ بات بڑی پیاری تھی. کہنے لگے کہ میں سنتا تھا نماز تہجد کے بارے میں، لیکن یہی ذہن بنتا تھا کہ یار یہ تو نیک اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم جیسے دنیا دار کہاں پڑھتے ہوں گے. لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہی مدنی قافلے کا جو سفر ہوا ہے تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی کے ساتھ مل کے تینوں دن نماز تہجد کا سلسلہ ہوا ہے. اور میں نے اب اپنی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم زندگی بھر نماز تہجد ادا کرتا رہوں گا. تو یہ لذت ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. جی ہاں، ہر مہینے کی 1 تاریخ اور 15 تاریخ اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 ڈیز کا مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے. آپ شرکت کر کے دیکھیں. اگر آپ نے گریجویشن یا ہائی کوالیفیکیشن ایجوکیشن حاصل کی ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ یار کاش یہ 63 ڈیز زندگی میں پہلے مل جاتے. تو میری زندگی کا ایک روٹین ہی چینج ہو جاتا. دنیاوی تعلیم، دنیاوی معاملات، یہ سب زندگی کا حصہ ہے تو بندہ کرتا ہی ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہماری زندگی کا اپنا ایک روٹین ہونا چاہیے، وہ بھی تو کوئی معنی رکھتا ہے نا. یہ مسلمان کہلاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کہلاتا ہے قرآن نہیں پڑھتا، مسلمان کہلاتا ہے ذکر و اذکار کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور پھر اس کا چہرہ دیکھو تو ہوائیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کے چہرے پر، ذرا سی کو آزمائش آتی ہے تو اس کے فیوز اڑ جاتے ہیں. گھر کا ماحول دیکھو تو ایک دم سے ٹینشن. بھائی کائی کا ٹینشن ہے؟ مشکلات، پریشانی کس دور میں نہیں ہوئی؟ امیر اہل سنت جب اس طرح کے حالات و معاملات جب ہوتے ہیں اور کوئی اسلامی بھائی آ کر اپنے دکھڑے سناتا ہے، امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کی جو سیرت ہے، جو یہ ہمیں تاریخ جو لیسن دیتی ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو بندے کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے. وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل ہے مگر یہ مشکل جانے کے لیے آئی ہے، کوئی مسلط ہونے کے لیے تھوڑی آئی ہے. پریشانی ہے مگر یہ جانے کے لیے آئی ہے، مسلط ہونے کے لیے نہیں آئی. تو اپنی زندگی کو پربہار بنائیں، خوش و خرم رہنے کے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو ٹپس ملتے ہیں اس کو حاصل کریں. آپ کی زندگی کا ایک الگ نکھار پیدا ہو جائے گا، آپ کے گھر کا ماحول کا نکھار پیدا ہو جائے گا. اور آپس میں جب آپ ملیں گے تو بڑی حوصلے اور ہمت سے ملیں گے. ایسا نہیں کہ رونے دھونے کے ہلکے لگے کہ یہ ادھر سے رو رہا ہے، وہ ادھر سے رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں پریشانی ہے، تو کہہ رہا ہے روزی نہیں ہے، کہہ رہا ہے بجلی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو فلانا نہیں ہے. تو بھائی کیا یہی ہے؟ نا یہ ہے، آزمائش ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، سب نکل جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں اٹھائیں، رجوع تو کریں، گڑ گڑائیں تو صحیح. وہ رب جو ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں کوئی سچے دل سے رجوع کرے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو 313 مرتبہ درود پاک، 166 مرتبہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں، اور 70 ٹائمز استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا روٹین بنائیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذوالحج شریف یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ بہت بابرکت ہے الحمدللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام یعنی ذوالحج شریف ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، جنہیں حافظ الکتابین بھی کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور تورات شریف کے بھی عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، بس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 ترتیب سے، اور 1 رجب، یہ 4 مہینے ماہ حرام کہلاتے ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ذوالحجۃ الحرام، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جو سٹارٹ کی، جو 10 ڈیز ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، تو یہ 10 دن جن کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، عشرہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن یہ بہت بابرکت ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2، 1 اور 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس صبحوں کی قسم اور 10 راتوں کی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سلطان المفسرین ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بہت عظیم صحابی ہیں، اور ہر صحابی نبی، آواز تو ذرا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، یہ بہت عظیم صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے اللہ پاک کو وہ بھی بہت پیاری ہے، لیکن عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن میں نیکی کرنا یہ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے نا، اب دیکھیں اگر کچھ تبدیلی لانی ہے تو یہیں سے چینج ہوتا ہے کہ اوہو اللہ کو ان دنوں میں نیکی پسند ہے زیادہ، چلو جی میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب پہلی صف میں پڑھوں گا، میں اذان ہونے کے بعد مسجد میں آتا تھا، اب اذان مسجد میں سنوں گا، چینج کریں تھوڑا سا۔ میں روزانہ 1 رکوع پڑھتا تھا، اس ذی الحج شریف کے عشرے کی فضیلت سنی ہے میں نے، اب 2 رکوع پڑھوں گا۔ میں 313 درود شریف پڑھتا تھا، اب 1000 درود شریف پڑھوں گا، 500 درود شریف پڑھوں گا۔ میں مسجد کے چندے میں 100 روپے دیتا تھا، اب 200 روپے دوں گا۔ یوں اپنے آپ کو تھوڑا سا اضافے کی طرف لے کے جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ مجھے میرے سنت کی دی گئی ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ جیسے ہرس ہو نا، لالچ ہو، پتہ ہے کہ یہ پیڈ میں اگر کراچی میں بیچوں گا 1 روپے کا بکے گا، اور حیدرآباد میں جا کے بیچوں گا تو 700 روپے کا بکے گا۔ کیا خیال ہے؟ بھاگے گا نا بندہ؟ بھاگے گا نا یار، 700 روپے کا بکے گا زیادہ۔ تو یہ انسان کے اندر جب تک لالچ پیدا نہیں ہوگی، لالچ پیدا نہیں ہوگی تو آپ اس کی طرف آ ہی نہیں سکیں گے۔ تو جب کوئی بات سنی جائے، جب کوئی بات سنی جائے، آپ اپنا ذہن بنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ اس مدنی چینل کو صبح سے رات تک کسی ٹائم پہ بھی کھولیں،
چاہے کوئی بچہ ہی وہاں بیان کر رہا ہو. جی ہاں، آپ کو ایسی کوئی بات ملے گی جو آپ کے عمل میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. اب ہم کریں تو صحیح، آئیں تو صحیح اس طرف. تو اس لیے تھوڑی سی تبدیلی لائیں. ان چیزوں کی طرف ہم سست ہیں، لیکن اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو ہم جیسے گناہ گار حافظ قرآن بن گئے نا. ایسے ایسے واقعات ہیں نا. یہ شرابی تھے، لیکن جب اللہ نے کرم فرمایا تو اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا. تو ہم اس طرف آئیں تو صحیح، اللہ کی رحمت کو پکارے تو صحیح، رحمت کے طلبگار بنے تو صحیح. تو 700 گنا زیادہ ثواب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا گیا کہ عشرہ ذی الحج میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. ایک اور روایت ہے، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کروں. جی ہاں، یہ فیضان مدینہ کا فیضان ہے. امیر اہل سنت کے ایک صحبت کی، ان کے قرب کی برکتیں بتاؤں میں آپ کو. امیر اہل سنت نے اعلان کیا کہ بھائی سحری کرنے والے اب آ جائیں ادھر سحری کریں. میں اسی طرف تھا. مجھے اسلام میں نے بتایا کہ الحمدللہ یہ جو کورس کر رہے ہیں نا ہمارے اسلام بھائی، یہ الحمدللہ اس میں کئی ایسے ہیں جو مسلسل روزے رکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک فیضان ہے. آپ اور ہم اپنے گھر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے یار بہت گرمی ہے، بہت دھوپ ہے، بہت بے چینی ہے. لیکن یہ فیضان امیر اہل سنت دیکھیے، سبحان اللہ، کہ آج فیضان مدینہ میں الحمدللہ نفلی روزوں کی تحریک چلائی جا رہی ہے. اور پھر مدنی چینل پر آپ مدنی مذاکرے میں آ جائیں اور دیکھیں اس ولی کامل کی کیا خوبصورت حکمت ہے کہ 3 روزے 5 روزے اور 9 روزے رکھنے کی ایک ذہن دیا. آپ اس کا فگر نوٹ کریں. حالانکہ سب نہیں بھیجتے اپنی نیتیں، لیکن جنہوں نے بھیجی ہیں وہ تعداد بھی کم نہیں ہے. 1.5 لاکھ سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے اپنی نیتیں بھیجی کہ 3 روزے رکھیں گے، کوئی کہہ رہا 5 روزے رکھیں گے، 9 روزے رکھیں گے. یہ کون ہے؟ یہ روزے رکھنے والے، عبادت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے کون ہیں؟ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. ان کے پاس کتنا وقت ہے؟ ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. کیا یہ ان کا گھر بار نہیں ہے؟ نہیں، ان کا گھر بار بھی ہے. ان کے بچے نہیں ہیں؟ ان کے بیوی بچے بھی ہیں. ان کا کوئی کاروبار نہیں، ان کا کاروبار بھی ہے. ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، مصروفیت بھی ہے. لیکن یہ اللہ کے ولی کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ایسی نظر پاتے ہیں کہ الحمدللہ اس کی برکتوں سے مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. تو زندگی میں کئی سال آئے، کئی سال، 53 ایئرس ایج ہو گئی، پر 53 سال میں گزار چکا. ہر کوئی سوچے کیا یہ جو 10 دن فضیلت والے، یہ میری زندگی میں تو 53 مرتبہ آ چکے، میرا کیا رہا؟ کیا میں نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اب اگر یہ 54 مرتبہ جو آیا ہے اس کو بھی ایسے گزار دیا جائے؟ نہیں، اس کو اچھا گزار کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ اب تک تو میں اس میں غفلت سے رہا، کچھ کرم کر دے اور مجھ پر ان دنوں میں ایسی رحمت و برکتوں کا نزول ہو جائے کہ میری ساری غفلتیں بھی معاف ہو جائیں، میری سستیاں بھی معاف ہو جائیں، میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین، اللہ پاک ہمیں ان مبارک ایام کی خوب قدر کرنے اور ان ایام میں خوب دل لگا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 34. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ترجمہ کنز ایمان.
اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپائیوں پر، تو تمہارا معبود ایک ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ تفسیر صراط الجنان، یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی شاندار تفسیر قرآن ہے، 10 جلدیں ہیں، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کی قیمت اپروکس 10,000 کے آس پاس ہے۔ اگر نہیں لے سکتے تو موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کچھ نہ کچھ روزانہ اس میں سے تفسیر قرآن پاک پڑھا کریں۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ پچھلی ایماندار امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ پاک نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ پاک کا نام لیں، تو اے لوگو تمہارا معبود ایک ہے، اس لیے ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو اور اسی کے حضور گردن جھکاؤ اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں اہم بیان ہوئی، اس کے کچھ تفصیل بیان کرنے کی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ قربانی جو ہے یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی، یعنی تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ذبح کا خانہ بنا رکھا تھا جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ خداوندی میں کی گئی انوکھی قربانی یہ بڑی مشہور ہے۔ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا، لوگ اپنے محبوب ترین جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا، اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں شکرانے کے طور پر قربانی پیش کی جائے۔ تو اس طرح عرب میں اور بطور خاص ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں بھی قربانی کا معمول تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں 28ویں دادا جان حضرت قیصار رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنے سارے جانور قربان کیے کہ غیب سے آواز آئی کہ اے قیصار بس کیجئے، بے شک اللہ پاک نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں۔ کیسی خوش دلی کا انداز ہوتا تھا، کیسا یہ انداز ہوتا تھا، کس طرح سے یہ اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو جتنی بھی ایماندار امتیں گزری وہ سب کے لیے قربانی مقرر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی قربانی کی، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت سلیمان علیہ السلام، بنی اسرائیل، اہل عرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، یہ سب قربانیاں کیا کرتے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے اور قربانی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا کرتے تھے، اللہ پاک کو راضی کیا کرتے تھے۔ تو دوسری بات جو اس سورہ حج میں بیان ہوئی، قربانی کا ایک بنیادی مقصد، علماء فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کے وقت بھی انہی کا نام پکارا کرتے تھے۔ تو مشرکین کے اس شرک کی کاٹ کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپائیوں پر،
تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو، یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رازق یعنی رزق دینے والا ہے، اللہ پاک ہی نے یہ جانور پیدا فرمائے، اللہ پاک ہی نے ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا، اللہ پاک نے ہی انہیں ذبح کرنے، گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی، تمہارا ایک ہی خدا ہے، لہذا جانور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جانوروں کے سے متعلق جو انعامات ہم پر مقرر فرمائے کہ جانور پیدا کیے، انہیں ہمارے قابو میں دیا، ان کا گوشت ہمارے لیے حلال فرمایا، قربانی ان انعامات کا شکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اظہار توحید بھی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے وقت اللہ پاک کا نام لے کر عملی طور پر یہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم پر انعام فرمانے والا کون؟ اللہ، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، ہم صرف اور صرف اسی ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کوئی رسم نہیں ہے بلکہ شکر نعمت بھی ہے اور ساتھ عقیدہ توحید کا عملی اظہار بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانی کر کے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ پاک کی وحدانیت کا عملی طور پر اظہار بھی کریں۔ اب یہ پورا اس کا ایک الگ چیپٹر ہے کہ لینے میں پھر کیا نیتیں ہوں، اور یہ مدنی مذاکرے میں روز کی یوں سمجھیں کہ تربیت کے زبردست مدنی پھول ملتے ہیں کہ ہم کیوں خرید رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، لاکھوں لاکھ روپے کا جانور بھی خریدا اور نیت میں ہی فطور آ گیا تو پتہ چلے وہ قربانی ضائع ہو جائے، یہ نہ ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنی مالیت کا سامان ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پورا سال مالی کے نصاب رہے، بلکہ ایام قربانی 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک کسی وقت قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی گئیں تو قربانی واجب ہے۔ اگر کسی پر اتنا قرض ہے کہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد وہ مالی کے نصاب نہیں رہتا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں ضمناً ایک بات عرض کروں گا کہ آج کل کے جو حالات اور معاملات ہیں، اب ظاہر ہے جس سے بھی بات کرو تو وہ عجیب و غریب اس کی کیفیت ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، اور رونے دھونے والے انداز بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ریلیکس ہو کر پچھلے سال اور اس سال اپنی مالی پوزیشن تھوڑا سا دل میں ہی خیال کر لے، پوزیشن کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سال سے ہم اچھے ہیں، پچھلے سال سے اچھے۔ اور یہ جو حالات ہوتے ہیں نا بعض اوقات، یہ حالات کا جو شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن جو اپنے سوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا یار یہ جو ہمارا فلاں درباری ہے یہ بڑا ریلیکس رہتا ہے، خوش باش رہتا ہے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہی رہتا ہے، اس کو تو لگتا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یار، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جو وزیر تھا کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اس پر 99 کا قانون لگا دیں، 99 کا قانون لگا دیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ یار یہ 99 کا قانون کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک تھیلا لے اور اس میں 100 اشرفیہ ڈالے، سونے کے سکے، اور اس پر ایک بڑی سی تحریر لکھوا دیں کہ یہ 100 اشرفیہ آپ کے لیے تحفہ۔ اب اس میں سے ایک نکال لیں اور اس تھیلی کو بند کر کے رات کو کسی وقت میں اس
جو آپ کا درباری ہے اس کے گھر کے دروازے پہ رکھ دیں اور دروازہ کھٹکھٹا دیں، بس یہاں کام ختم آپ کا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا ایک تھیلے میں، اور اس پر لکھا کہ یہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے تحفہ۔ اب اس میں سے ایک نکال لی، تھیلی کو بند کیا اور رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کے دروازے پر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب عام طور پر اس وقت میں کوئی آتا نہیں تھا، یہ شخص اٹھا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اب باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں، ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی نہیں۔ اب جیسے نیچے نظر پڑی تو وہ تھیلا نظر آیا اس کو۔ اس نے جیسے ہی تھیلا اٹھایا تو اس پر لکھا تھا کہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے تحفہ۔ اب اس کی منہ سے تو چیخ نکل گئی، فوراً دروازہ بند کیا، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو اٹھا، ارے ہم مالدار ہو گئے، مالدار ہو گئے، مزے آ گئے، 100 اشرفیاں مل گئیں، یہ کہہ کے اس نے تو نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اب بچے بھی اٹھ گئے، بیوی بھی اٹھ گئی، سارے گھر میں چہل پہل اور خوشیاں ہو گئی۔ اب سب صحن میں جمع ہو گئے۔ اس نے فوراً تھیلا کھولا اور وہ اشرفیاں جو ہیں وہ اس نے وہاں ڈھیر لگا دیا۔ اب جیسی اشرفیاں ڈھیر لگا تو گھر میں چمک دمک ہو گئی اور سارے خوشیوں سے کھیل رہے، اچھال رہے اشرفیاں۔ تھوڑی دیر تک یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر اس شخص نے اس کو گننا شروع کیا، 1 2 3 4 10 20 50 60 80 90 95 96 97 98 99۔ اس نے دوبارہ گنا لیکن 99، پھر گنا، 4-5 دفعہ گنا۔ اشرفیاں لکھی 100 تھیں، اندر سے نکلی 99۔ اب اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا۔ بچے کو بلایا، گن بھائی تو گن۔ بچے نے 2-3، تجھے گننا نہیں آتا؟ بچیوں میں سے ایک ایک کر کے سب کو گنوایا۔ سب کہہ رہے ابو 99۔ بیگم سے بولا تو گن، اس کو 2-3 دفعہ گنوایا۔ اب جیسے جیسے گنواتا رہا اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا گیا۔ اب اس نے شور مچانا شروع کیا، تم لوگوں نے ادھر ادھر گرا دیا ہوگا، دیکھو ادھر۔ اب کوئی چولہے کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی کھڈے میں دیکھ رہا ہے، کوئی نالی میں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر پورے گھر کو چھان مارا، اشرفی نہیں ملی۔ اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا رہا، تم لوگوں کو قدر نہیں ہے تو یوں نہیں ہے۔ اب کسی بچے نے کہا ابو لگتا ہے باہر گر گئی ہوگی۔ اب دروازہ کھولا اور رات میں سب باہر نکلے۔ اب کوئی جھاڑی میں، کوئی نالی میں، کوئی کھڈے میں، کوئی پتھر کے نیچے، سارا کچھ ڈھونڈ مارا لیکن وہ اشرفی نہیں ملی۔ ساری رات اسی چیخو پکار میں گزر گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ دربار جانے کا ٹائم آ گیا۔ اب ساری رات سویا تو تھا نہیں۔ اب ظاہر جو سوتا نہیں ہے اور سارا دن رات جھگڑا کرتا ہے، اس کا منہ تو تربوز جیسا ہی ہوتا ہے۔ سوئے نہیں تو آنکھیں بھی لال ٹماٹر جیسی۔ اب اسی حالت میں یہ پہنچا دربار، اور بادشاہ جو روزانہ اس کو بڑا خوش باش، فریش، مسکراتا دیکھتا تھا، آج اس کا چہرہ دیکھ کے حیران کہ یہ ایک رات میں کیا ہو گیا اس کو۔ ایک دم فیوز اس کے چہرے کے، سارے فیوز اڑے ہوئے، عجیب و غریب اس کا چہرہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار تیرا 99 کا قانون سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو 99 اشرفیاں ملی لیکن اس نے ان اشرفیوں کے ملنے کی کوئی خوشی نہیں منائی۔ وہ ایک جو نہیں ملی نا، اس نہ ملنے کے غم نے اس کی 99 ملنے کی جو خوشی تھی ساری کی ساری ملیاں میٹ کر دی۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تصور کریں اپنے آپ کو کہ میں بہت پریشان ہوں، لیکن یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں کیا سب سے زیادہ پریشان ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں۔ میں بہت بیمار ہوں، کیا سب سے زیادہ بیمار ہے؟ میرے گھر میں بہت مسائل ہیں، کیا سب سے زیادہ مسائل ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ پریشان، ہم سے زیادہ بیمار، ہم سے زیادہ گھر کے مسائل کا شکار بہت سارے دنیا میں ہیں۔ ارے اپنی زندگی کا حال تو دیکھو، آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ارے کس چیز کا غم ہے، کس چیز کا دکھ ہے؟ مسائل آئے نا، دنیا میں کس کو مسائل نہیں آتے؟ پریشانیاں آئی ہیں، کس کو پریشانیاں نہیں آتی ہیں؟ لیکن اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ تو کریں، تھوڑی ہمت تو لائیں، اب اللہ کی رحمت سے امید تو رکھیں۔
کہتے ہیں کہ کسی شپنگ کمپنی میں کیپٹن کی ضرورت تھی، جو جہاز رن کرتے، جہاز چلاتے ہیں۔ اب ان کے انٹرویو ہو رہے تھے، اور انٹرویو لینے کا جو پینل تھا وہ ہر آنے والے سے سوالات کرتا تھا۔ آخر میں ایک سوال کرتا تھا اس سے، سب سے، کہ آپ جہاز چلا کر جا رہے ہیں سمندر میں، اچانک سمندری طوفان آ جائے اور آپ کو لگا کہ اب گیا جہاز، اب ڈوبے گا جہاز۔ تو بڑے بڑے جہاز میں لائف بورڈ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جان بچانے کے لیے، تو اس میں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انجن والی ہوتی ہے اور ایک چپو والی ہوتی ہے جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ جہاز چلا کر لے جا رہے ہیں سمندر میں، طوفان آ جائے اور آپ کو لگے کہ اب میرا جہاز ڈوبا، تو اب آپ بتائیں آپ کون سی بوٹ استعمال کریں گے، انجن والی یا چپو والی؟ اب دو سوال ہوتے تھے، تو کوئی بولتا تھا انجن والی، کوئی بولتا تھا چپو والی۔ تو پھر اس سے سوال ہوتا تھا کہ کیوں کیوں، اور سب اپنے اپنے طور پہ جواب دیتے تھے، لیکن مطمئن نہیں کرتے تھے۔ جب آخری امیدوار جو سب سے زیادہ سینئر تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ بہت بڑے جہاز کو لے کر سمندر میں جا رہے ہو اور اچانک طوفان میں آپ کا جہاز گر جائے، ڈس بیلنس ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب آپ کا جہاز ڈوبا، آپ اپنی جان بچانے کے لیے کون سی بوٹ استعمال کریں گے، انجن والی یا چپو والی؟ تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ چپو والی۔ اس سے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ انجن کی طاقت جو ہے نا محدود ہوتی ہے، جبکہ انسان کے اندر رب کریم نے کتنی طاقت رکھی ہے یہ خود انسان کو بھی نہیں پتا۔ اس لیے انسان غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمارے اندر طاقت دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کہاں نہیں ہیں دنیا میں، کہاں نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے وطن میں ہی مسائل ہیں، نہیں نہیں، دنیا میں مسائل ہیں، جو پیدا ہوا ہے مسائل میں ہی ہے۔ اللہ کرم فرمائے، ایمان سلامت لے کے قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں بڑی راحت ملے گی، کیونکہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اس کی قبر میں محبوب کریم کے جلوے ہوں گے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اس کی قبر میں جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے، اس کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ مزے لیں گے قبر میں انشاءاللہ۔ میدان محشر میں، جی ہاں، یہ جو آج روزے رکھ رہے ہیں نا، یہ جو آج عبادت کر رہے ہیں، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جنت میں داخل کیا جائے گا، جس جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ آقا کے صدقے، مرشد کے پیچھے پیچھے، غوث پاک کے قافلے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک دن، یہ راتیں جو ہمیں ملتی ہیں، آئیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرما دے، پریشانیاں ہیں مولا، اپنے محبوب کی اس دکھیاری امت پر رحم فرما، یہ غمزدہ ہیں، یہ پریشان ہیں۔ گھر کی خواتین نکلے ان باتوں سے، ہم سوشل میڈیا نے ہمارا بیڑا غرق کیا، ہمارے ذہنوں کو معاف کیا ہوا ہے، ان کے کلپس کی، ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر دماغ ہمارے بیک ہو گئے ہیں۔ ارے آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دیکھیں اس دعا میں کتنی طاقت ہے، اپنے دل کو صبر اور سکون مل جائے، یا اللہ ایسا کرم فرما دے، ہم جس حال میں رہے تیرے شکر گزار بندے رہیں، محبوب کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ مسائل آتے ہیں، حل ہونے کے لیے آتے ہیں، اور پھر قربانی یہ کرے، خوش دلی کے ساتھ کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے
بارگاہ رسالت میں عرض کیا آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ تو کبھی ہاتھ پھیرتے دیکھیں کہ بال کتنے، ان بالوں کے ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی مل رہی ہے۔ اور پھر یہ جانور پل صراط پر سواریاں بنیں گے۔ یہ جانور ان کے بارے میں فرمایا کہ یوم النحر 10 ذو الحجہ اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا قربانی کرنا ہے۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کون کرتا ہے؟ گناہ کون کرتا ہے؟ یقیناً انسان کرتا ہے۔ جانور تو مکلف نہیں ہے، یہ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن انسانوں کے گناہوں کا کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے گناہ جانور۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جانور کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس جانور کو جس کو ہم قربان کر رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو یہ بے گناہ جانور اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو اس جانور کی مطلب جیسے خدمت اور جس طرح انداز الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، تو یہ انداز اختیار کریں اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اور قربانی کرنی ہے پھر اس کے گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، اس کا بھی سارا انداز امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے ابلق گھوڑے سوار۔ یہ رسالہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پوری تفصیل ہے، پوری تفصیل ہے قربانی جانور کے حوالے سے، کس کو کرنی ہے اس کے حوالے سے، جانور کو رکھنا کیسے ہے، جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، کون سے اجزاء ایسے جانوروں کے جو نہیں کھائے جاتے، اس کی ساری تفصیل ہے۔ یہ رسالہ عام کریں، اس کا رسالے کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھیں سنیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات کرنے کے بعد جب قربانی کی کھال کا معاملہ ہے تو اپنی دعوت اسلامی کو ہرگز نہ بھولیں، جہاں دعوت اسلامی کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھروں میں مدنی چینل کے ذریعے آ کر، ہمارے بچوں کو کڈس مدنی چینل دکھا کر، ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے طلباء کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو لٹریچر کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا کر، خود ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھا کر، ہمارے بچے بچیوں کو عالم دین بنا کر، ہمارے شرعی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے دارالافتاء قائم کر کے، تو آپ سوچیں کہ یہ جو ساری دعوت اسلامی کے دینی کام ہیں، ان کاموں کو میں سے ایک بڑا حصہ کرنے کے لیے یہ قربانی کی کھالوں کی کا جو اماؤنٹ ہے یہ کا استعمال ہوتا ہے، جو شرعی تقاضے اس کے۔ تو اپنی قربانی کی کھال بھی آپ دعوت اسلامی کو دیں، اور جن سے آپ کا تعلق ہے ایک میسج چلا دیں، ایک میسج کر دیں آپ اپنے فیکٹری کے آنر کو کہ جناب آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی جمع کر رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو آپ کا نمبر دے دوں کہ وہ قربانی کی کھال لے جائیں گے۔ اس طرح سے بکنگ کریں، آپ ہمارے کال سینٹر پر لکھوا دیں کہ وہ ہماری عید کے پہلے دن قربانی آپ جانور کی کھال لے جائیں، انشاءاللہ اسلام میں ارینج کر لیں گے۔ تو یوں مل جل کر قربانی کی کھالیں بھرپور جمع کریں گے اور اس کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پیارے مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، ان مبارک دنوں کی راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کو دعوت دوں گا، روزانہ رات 9:45 بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں شامل ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں